ہم نے اسلام کیوں قبول کیوں اور یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں نا، یہ اسپیشلی نان مسلمس کے لیے بنا رہے ہیں. اور نا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ان دونوں نے اسلام قبول پیسوں کے لیے کیا، فیم کے لیے کیا. تو نا ایسے بہت سارے لوگوں کی تھنکنگ ہے. ان سب چیزوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. کہ جس خدا کے سامنے آپ جھک رہے ہو، کیا وہ سچ میں وہ رب ہے جس نے ہم سب کو بنایا، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس پوری سرشٹی کو تھامے رکھا ہوا ہے. اتنا بیلنسڈ سرشٹی ہے، جو آپ سانس لیتے ہو، جو آپ کھانا کھاتے ہو، ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے. السلام علیکم ایوریوان. السلام علیکم ایوریوان. خوش آمدید ہے آپ سب کو یزدان اور حمزہ کی طرف سے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم دونوں کو اپنا خود کا نام خود چننے کا موقع دیا. حالانکہ اس کا نام میں نے سجیسٹ کیا ہے، یہ جو کریڈٹ ہے وہ مجھے جاتا ہے. ہاں ماشاء اللہ. وائی وی ایکسیپٹیڈ اسلام، ہم نے اسلام ہی کیوں قبول کیا؟ کیوں؟ وائی؟ جس اسلام کے بارے میں پوری دنیا میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، غلط بولا جاتا ہے، مسلمانوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں، جیسے کہ ان کو کھانا نہیں آتا، نہ ان کو کپڑے پہننا آتا ہے، وہ گندے طریقے سے رہتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں، رشتہ داروں میں اپنا غلط برتاؤ کرتے ہیں. اس طرح کی تھنکنگ اور مائنڈ سیٹ نان مسلم کے دماغ میں ہمیشہ سے ہے. اور پھر بھی ہم نے اسلام کیوں قبول کیوں؟ سوچنے والی بات ہے نا یہ. اور یہ ویڈیو جو ہم بنا رہے ہیں نا، یہ اسپیشلی نان مسلمس کے لیے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ بہت سارے نان مسلمس ہماری ویڈیو پہ ریئیکشن دیتے ہیں، جس میں جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب بھی بہت سارے لوگوں نے ریئیکشن دیا تھا. ابھی جب میں نے اس کا اعلانیہ ڈالا ہے ویڈیو، تب بھی بہت سارے لوگوں نے ویڈیو پہ ریئیکشن دیا. حالانکہ اس نے ابھی اسلام نہیں قبول کیا، اس نے 2 سال پہلے ہی کر لیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی تو اعلان کیا ہے، اور اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس نے اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پر اسلام کیوں قبول کیا، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے نا، وہ آج ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ. اور نا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ان دونوں نے اسلام قبول پیسوں کے لیے کیا، فیم کے لیے کیا. تو نا ایسے بہت سارے لوگوں کی تھنکنگ ہے. صحیح بات ہے. ان سب چیزوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. آپ سب سے درخواست ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا، اور اپنے نان مسلم دوست کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کرنا. کسی کی توہین، کسی کے خدا کی توہین، کسی کے ریلیجن کی توہین ہم اس ویڈیو میں بالکل نہیں کریں گے. بیکاز ہمارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم کسی کے معبود، مطلب کہ تم کسی کے گاڈ کی توہین یا پھر اس کے بارے میں غلط بیانی، مطلب اس کے بارے میں غلط چیز یا اس کی انسلٹ نہ کرو. کیونکہ اگر تم یہ کرو گے تو سامنے والا بھی تمہارے اللہ کی انسلٹ کرے گا، تمہارے دھرم کی، تمہارے ریلیجن کی توہین کرے گا. تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ بھائی نے مجھے 1 سال 2 سال ٹونٹ کیا، تب جا کے میں نے اسلام قبول کیا، ہے نا. ارے کچھ ریئیکشنس ہم ایکچولی نا ہم ریئیکشنز دیکھتے ہیں، لوگوں کے ریئیکشنز ڈیفینیٹلی بہت اچھا لگتا ہے مجھے. تو مجھے بالکل برا نہیں لگتا اگر کوئی مجھے کرٹیسائز کر رہا ہے، بیکاز اس کا حق بنتا ہے بھائی. جب تک وہ کرٹیسائز نہیں کرے گا تو وہ انسان حق تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. ہم نے کرٹیسائز کیا، ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا ہم نے کرٹیسائز کیا، ہمیں حق تک ہمیں تبھی تو تعارف ہوا نا. ناؤ وی ول ٹیل یو کہ ہم نے اسلام قبول کیا کیوں، کیا ریزن تھا ہمارا اسلام قبول کرنے کا. سب سے بڑی بات کہ ہمیں اللہ کا تعارف ہوا. اللہ کون ہے؟ ہو از اللہ، خالق، دا کریٹر، آپ کا بھی، میرا بھی، اور ان تمام چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، چاہے وہ مخلوق ہے، مخلوق مطلب انسان، جانور، جنات، ہر کوئی، ان سب کو کس نے بنایا؟ ایک اللہ نے. کہ دا الٹیمیٹ گاڈ، اس نے ہم سب کو بنایا. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ہمیں اس فلانا ریلیجن میں پیدا کیا ہے تو ہمیں اسی ریلیجن میں رہنا ہے اور زندگی بھر اسی ریلیجن میں رہ کے ہم نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے. آپ کے ماں باپ جو کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف نان مسلم پہ امپلائڈ نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں پہ بھی امپلائڈ ہوتا ہے. ان کو بھی حق ہے اور ان کو بھی یہ چیز کرنی چاہیے کہ ہم جس خدا کے سامنے جھک رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے. میں اگر کسی خدا کے سامنے جھک رہا ہوں بچپن سے، تو وہ میں اس وجہ سے جھک رہا ہوں کیونکہ میرے ماں باپ جھکتے تھے،
میرے دادا پردادا اسی خدا کے سامنے جھکتے تھے اور وہیں پہ جاتے تھے مانگنے کے لیے. تو کیا وہ صحیح ہے؟ ہاں ہم کیوں کرتے تھے وہ ساری چیزیں؟ کیونکہ ہمارے پیرنٹس کرتے تھے وہ، تو ہم بھی ان سے انفلوئنس ہو کے ہم بھی کرتے تھے، کیونکہ ہم نے بچپن میں وہی دیکھا ہے. ہاں. اگر کوئی انسان بچپن سے جو کر رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے کر رہا ہے. ابھی اگر ہم مسلمان کی بات کریں جو بچپن سے مسلمان ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یا پھر وہ جو بھی سارے ارکان کر رہا ہے جو مسلمانوں میں ہوتے ہیں، وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز اس کے ماں باپ کو اس نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. بٹ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، میں نان مسلم سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ آپ کے ارد گرد جو مسلمانوں کو دیکھتے ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کا تعارف ہی نہیں کروایا گیا ہے بچپن سے. یہ سچ بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا تعارف ان کو بھی نہیں ہے ابھی تک نہیں ہے. اگر انہیں اللہ کا تعارف ہوتا تو ہم جیسے نماز نہیں چھوڑتے، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز چھوڑی تو ہم اپنی زندگی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں، ہم جو سانس لے رہے ہیں، مجھے، آپ کو، ہر جانور کو، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. دا کریٹر، دا الٹیمیٹ گاڈ. میں آپ سب سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھول جاؤ کہ کوئی ریلیجن ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی اور ریلیجن ہے یا جو بھی ہے. سب سے پہلے آپ خود سے سوال کرو کہ جس خدا کے سامنے آپ جھک رہے ہو، کیا وہ سچ میں وہ رب ہے جس نے ہم سب کو بنایا، جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس پوری سرشٹی کو تھامے رکھا ہوا ہے. اتنا بیلنسڈ سرشٹی ہے، جو آپ سانس لیتے ہو، جو آپ کھانا کھاتے ہو. ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں، دیکھ لو، ایک پانی سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی آپ نے غور و فکر کیا اس چیز پہ؟ ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ہڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہڈیاں بن جاتی ہیں، اس کی آنکھ بن جاتی ہے شیشے والی آنکھ، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے نیلز بن جاتے ہیں. آپ نے کبھی یہ غور و فکر کیا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ روزمرہ کی زندگی میں ہم یہ چیزیں بہت ایزیلی دیکھتے ہیں تو ہم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. پر آپ اپنے آپ سے سوال کرو کہ کیا وہ وہی خدا ہے، کیا وہی گاڈ ہے جس کے سامنے میں جھکتا ہوں؟ کیا وہ طاقت رکھتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک گاڈ کو، ایک بھگوان کو، دا الٹیمیٹ گاڈ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان بنے؟ وہ انسان بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ انسانوں سے بہت پرے ہے. اس کے لیے نہ ٹائم کی باؤنڈیشن ہے، نہ اس کے لیے کسی بھی چیز کی باؤنڈیشن نہیں ہے. میں نان مسلم تھا نا، مطلب مجھے اس طرح سے فیل ہوتا تھا کہ ایک گاڈ ہے جس نے سب کو بنایا ہے. پہلی بات تو وہ انسان کیسے دکھ سکتا ہے؟ انسان جیسے وہی انسان تو وہ ہے نا جو اللہ کی مخلوق ہے. بھگوان کی مخلوق مطلب بھگوان کی کریشن ہے، وہ گاڈ کی کریشن ہے نا. ہم انسان کیا ہے؟ کریشن. اور گاڈ کیا ہے؟ کریٹر. تو کریٹر کریشن جیسے کیسے دکھ سکتا ہے؟ سوچنا کہ بھائی یہ کیسے پاسبل ہے. آپ خود اپنے دماغ پہ جب غور و فکر کرو گے نا، سوچو گے تھوڑا سا، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اسلام سے مجھے جو اللہ کا، گاڈ کا، دا الٹیمیٹ کریٹر کا تعارف ہوا تو وہ مجھے تھوڑا لاجیکل لگا. کیوں؟ میں نے ساری کتابیں اسٹڈی کی ہیں، سارے مذہبوں کی. ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اسلام کو ایسے ہی چن لیا. جس ریلیجن کو سب اتنی ساری گالیاں دیتے ہیں، اتنا غلط بولتے ہیں، تو ہم اس ریلیجن کی طرف کیوں جائیں گے؟ سیدھی سی بات ہے نا. پر مجھے وہ لاجک لگا. کیوں؟ کیونکہ خدا انسانوں جیسے پہلی بات تو دکھ ہی نہیں سکتا. یہ سب سے بڑی بات ہے. صحیح. ہم جیسے انسانوں کو نیند آتی ہے، ہم کھانے کے محتاج ہے، ٹوائلٹ جانے کے محتاج ہے نا، تو وہ اللہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. صحیح بات ہے. مطلب گاڈ ہے جو دا کریٹر ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب سب لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، کیسے قبول کیا؟ وہ یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ ہمیں دا کریٹر، ہمارے کریٹر کا، جس خدا نے، جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بنا پیدا کر دیا. یہ کتنی زیادہ خوفناک یہ چیز ہے کہ وہ رب نے ہمیں ہماری مرضی سے پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا میں لایا ہماری مرضی کے بنا. کیوں لایا ہے؟ پرپس آف لائف. ہمارا پرپس کیا تھا ہمیں پیدا کرنے کا؟ کیوں ہمیں پیدا کیا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا نا ہمیں پیدا کیا ہے. ایسے تھوڑی نا ہم کھا پی کے کام وغیرہ کر کے چلے جائیں گے اس دنیا سے. کچھ ریزن ہے تبھی تو پیدا کیا ہے نا. اور وہ بھی اتنے بڑے معجزے سے
کہ ایک پانی کا قطرہ اپنے مزے کے لیے جو چیز کرتا ہے وہ ایک پانی کے قطرے سے ماں کے پیٹ میں ہڈیاں بنتی ہیں, ایک پورا بچہ تیار ہو جاتا ہے 9 مہینے کے اندر. ماشاءاللہ. اور اگر یہ چیز آپ کو پتہ نہ ہو اور اب آپ کو کبھی دکھایا نہ جائے, میں چلو انسان کا چھوڑو, سب سے بڑا معجزہ یہ ہے ایک مرغی کا. ٹھیک ہے, مرغی انڈا دیتی ہے. اب اگر آپ اس دنیا میں پہلی دفعہ آئے ہو اور آپ نے کبھی نہیں, آپ کو پتا تھا کہ ایک انڈے سے مرغی نکلتی ہے, مرغی نے انڈا دیا, انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے, ایک پیلا پیلا. ابھی تو کیا سوچ سکتا ہے کہ وہ لیکوڈ سے اس کے اندر پر نکلیں گے, مطلب اس میں ایک چوزا نکلے گا, اس کی آنکھ ہوگی, اس کا منہ ہوگا, اس کے پیر ہوں گے, اور وہ آواز بھی نکالے گا تھوڑے ٹائم کے بعد. ابھی آپ دیکھ لیجئے اس دنیا میں 2 ملین سپیشیز دریافت ہوئی ہیں. 2 ملین کتنا ہوتا ہے, 20 لاکھ. سپیشیز مطلب کیا ہوتا ہے, ہم انسان ہیں ایک سپیشی, جانور ایک سپیشی, تو جانوروں میں بھی الگ الگ سپیشی, جیسے گھوڑا, بھینس, بکری یا جو بھی ہے, انسیکٹس, یہ وہ. تو ایسی 20 لاکھ ڈفرینٹ کائنڈ آف سپیشیز ہیں. سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ اس پوری دھرتی کا اتنا سا بھی جو جگہ ہے نا, اتنی سی بھی جگہ خالی نہیں ہے. اتنی سپیشیز ہیں اس دنیا میں. کیڑی ہے تو کیڑیاں, سینکڑوں کیڑیاں, اس کی کوئی حد نہیں ہے. ابھی آپ کہیں گے آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے, ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں تو کچھ دکھ نہیں رہا ہے, یہ آپ بول رہے ہو اتنی سی جگہ ہے. ارے بھائی, نہ دکھنے والی مخلوق ہے بیکٹیریاز. وہ ہوا میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں, وہ بھائی ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تو بنایا ہے. کبھی آپ نے غور و فکر کیا یہ چیز پہ؟ اور ابھی آپ دیکھ لیجئے ایک ڈریگن فلائی ہے نا, جسے ہم ہیلی کاپٹر بولتے ہیں نا, تو اس کے ایک آئیز کے اندر, ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں, دیکھ لو ماشاءاللہ. اور وہ جس انڈے سے نکلتا ہے وہ اتنا چھوٹا آتا ہے جیسے ایک بال پوائنٹ ہوتا ہے نا پین کا, چھوٹا ہوتا ہے وہ. یہ سب چیزیں نا ہم نے جب اسلام قبول کر رہے تھے, ہم ریسرچ کر رہے تھے, تو ہم نے ایک ہدایت پورٹل چینل ہے, تو فرام کریٹر ٹو کریشن, انجینئر علی مرزا کی ایک ویڈیو تھی ماشاءاللہ. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بیکاز ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. قرآن کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اتنی ساری ویڈیوز پہ ریاکشن دیا نا ان کے 2 سال میں, اور پوری قرآن کی تفسیر پہ بھی آلموسٹ, ساری نہیں بٹ کافی دیا ہے ہم نے. تو ہم نے ان کی ویڈیو میں یہ نالج حاصل کی تھی ماشاءاللہ, انسانوں کے بارے میں اور یہ سائنس کے بارے میں. مطلب یہ چیزیں ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. جیسے اس نے بولا کہ ڈریگن فلائی کی آنکھ میں 25,000 آنکھیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ 25,000 آنکھیں صحیح میں کس نے بنایا, یہ ہو میڈ دس؟ میں نان مسلم تھا نا, تو میرے من میں یہ سوال آتا تھا کہ جس خدا کی میں پرستش کر رہا ہوں, جس کو میں پوج رہا ہوں, جس کی میں عبادت کر رہا ہوں, جس کے سامنے میں گڑ گڑا رہا ہوں, مانگ رہا ہوں, اور میرے ساتھ ہمارے ہندوستان میں کافی لوگ اس خدا کو مانتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں, اس سے دعا طلب کرتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہماری سنے گا اور ہماری مراد سنے گا اور ہماری دعائیں قبول کرے گا. تو میں یہ سوچتا تھا یار, اگر یہ خدا ہے, سارے انسان سیم دکھتے ہیں, تو بھی سیم ہے, میں بھی سیم ہوں, جو جاپان میں ہے, جو امریکہ میں ہے, جو کینیڈا میں ہے, جو لائک چائنا میں ہے, تو یہ سب کے سب سیم دکھتے ہیں. تو مطلب سب کا بنانے والا ایک ہے, سب کی لینگویج الگ ہے کلچرل کے حساب سے, بٹ سب دکھتے سیم ہے نا, سب کی کوالٹیز سیم ہے, مطلب جسم کے اعتبار سے. تو یہ لوگ الگ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ کریٹر تو ایک ہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 10 12 20 50 کروڑ نہیں ہو سکتے, کیسے پاسبل ہے؟ اگر سپوز آپ یہ بھی کہہ رہے ہو کہ 10 کریٹر ہیں, مطلب 10 بھگوان ہیں, تو ایک بھگوان کے اوپر, اس بھگوان کے اوپر تو کوئی ایک بھگوان ہوگا. چلو اگر یہ دھرم کا بھگوان افضل ہے, تو پھر دوسرا والے کا بھی بھگوان افضل ہے, وہ کہتا ہے کہ میرا افضل ہے. پھر جب ہم ان کی سٹوری سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں ان کے بچوں نے, تو پھر میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ بھگوان ہے تو وہ تکلیف کیسے جھیل سکتا ہے؟ اس کے وہ بچوں سے محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی, اس کی ممی, اس کے ڈیڈی, ٹھیک ہے, اس کو کھانا پینا بھی ہے, اس کو ٹوائلٹ بھی جانا ہے, تو وہ بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو انسان ہوا. وہی
مطلب لاجک نہیں بیٹھتا ہے نا. اگر وہ بھگوان ہے تو اس کے لیے نہ ٹائم کی باؤنڈیشن ہے, نہ اس کے لیے نہ کھانے پینے کی باؤنڈیشن ہے, نہ اس کے لیے ٹوائلٹ جانے کی باؤنڈیشن ہے, نہ اس کے لیے فیلنگس کی باؤنڈیشن ہے. جو یہ سب چیزیں کوالٹی انسان میں ہوتی ہے, تو یہ ساری کوالٹیز بھگوان میں تھوڑی ہوتی ہیں. بالکل, کیونکہ وہ تو ہمارا کریٹر ہے. ابھی اگر میں نے یہ جو ہمارا مائک ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں, کسی انسان نہیں بنایا یہ, ہے نا, کسی انسان نے بنایا, تو مطلب وہ کریٹر ہوا یہ اور یہ کریشن ہوا. تو یہ انسان جیسا تھوڑی دکھ رہا ہے. ہاں, یہ تو اس نے اپنے یوز کے لیے بنایا نا, وہی کہ اس سے نفع حاصل ہوگا, اس سے کوئی کام لے گا, ہے نا, دنیا کام لے گی, تو ہم اس سے کام لے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو کسی ریزن سے بنایا ہوگا نا, کوئی مقصد تو ہوگا نا. تو مقصد تو ہوگا کوئی. تو وہ مقصد کو تلاش کرتے ہیں ہم نہیں, ہم اس پرپس کو تلاش کرتے نہیں کرتے. ہم اندھ وشواس میں, جیسے ہمارے ماں باپ, ہمارے دادا پردادا جو کرتے ہم وہی کر رہے ہیں. ایون مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں نے اتنے سارے مسلمانوں کو دیکھا ہے جو اسلام کو فالو نہیں کرتے, اور مجھے یہ دیکھ کے بڑا برا لگتا ہے. ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہا. اللہ نے قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں جس کے الٹ وہ کام کر رہا ہے اس دنیا میں, تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ حالانکہ وہ بچپن سے مسلمان ہے, اس کے ٹھپا لگا ہوا ہے کہ وہ مسلم ہے نام کا, بٹ عمل سے دیکھا جائے تو عمل اس کے کافرانہ ہے, مطلب کہ نان مسلم جیسے عمل ہے نا, کہ نان بلیورز کے جیسے عمل ہوتے ہیں ویسے عمل ہے. ویسے نماز سے تو رشتہ بالکل بھی نہیں ہے, جمعہ ٹو جمعہ کا رشتہ ہے نماز سے. تو ہمیں یہ دیکھ کے بڑا تعجب ہوتا تھا جب ہم نیولی ریسرچ کرتے تھے کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو بتا کتنے سارے, یہ دیکھو ابھی اگر آپ ہمارے ولاگز دیکھتے ہوگے تو 2 سال سے یہ میرے ساتھ مسجد آتا ہے, جمعہ کی ہر ولاگ میں آپ اس کو میرے ساتھ دیکھتے ہو. سیدھی سی بات ہے, یہ میرے ساتھ مسجد میں جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے, سب کرتا ہے نا. ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں, ہم نے کتنے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جن کے گھر والے, جن کے بچے مطلب نماز کو اتنا کیجول لیتے ہیں. ہاں, کہ چھوڑ گئی رہنے دو, ہے نا, عشاء چلی گئی صبح پڑھ لیں گے, کبھی ہو گئی, ٹائم نکل گیا کوئی نہیں بھائی, ایک دم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, بہت کیجولی لیتے ہیں. صحیح, مطلب ان کے بچے, نہ ماں باپ بچوں کو کچھ سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو ہدایت مل جائے گی, وہ پڑھیں گے ایک دن. حالانکہ پوچھ تاچھ ان کے ماں باپ سے بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اور مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہی تو ہوگا. اسی کے بارے میں لوگ غور و فکر نہیں کرتے. سوچو بالکل بھی نہیں تو کرتے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صحیح رستے پہ ہیں اور صحیح چیز کر رہے ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے مطابق چل رہے ہیں, اور باقی سارے تو خسارے میں ہیں, ہے نا. ہم بھی جیسے ہم نیو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نیو ہیں اسلام میں, ہم پوری کوشش کرتے ہیں, ہم بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں کوتاہی کر رہے ہیں, بٹ ہمیں یہ چیز پتہ ہے کہ جو فرض ہے وہ فرض ہے, جو فرض ہے وہ ہمیں کرنا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ بھی کرنا ہے. ہاں, ہم نفلی چیزوں میں, ایکسٹرا چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, انشاءاللہ اس میں بھی اچھے ہو جائیں گے, بٹ ہم فرض میں کوتاہی نہیں کرتے. ہم چاہے جہاں مرضی ہو, جدھر مرضی ہو, کون سی بھی کنڈیشن میں ہو, ہم فرض میں کوتاہی نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. چاہے وہ نماز ہو, زکوٰۃ ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, اللہ کا جو حکم ہے اس حساب سے. الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈریگن فلائی کی, جیسے کہ ہرمن نے بولا, زمین اور آسمان کی مخلوق, مطلب زمین اور آسمان کے جو انسان ہیں, حیوانات ہیں یا جو بھی ہیں, سب مل کے انڈا تک نہیں بنا سکتے. تو اور یہ بات کرتے ہیں کسی اور چیز کی, تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا, مطلب اللہ کی آپ کیا تعریف کریں گے. الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہمیں سچ اور اللہ کا تعارف ہوا ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. اگر ہم اس دنیا سے اللہ کے تعارف کے بنا چلے جاتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا. کہ جس نے ایک چھوٹے سے بال پوائنٹ جیسے ایک انڈے میں سے ایک اتنا بڑا ڈریگن فلائی نکال کے اس کی آنکھ میں 25,000, ایک تو ڈریگن فلائی, ایک تو اس کا انڈا اتنا سا, اور اس کے اندر وہ کتنا سا ہوگا, اتنا سا, اور اس کے اندر اس کی آنکھ کتنی سی ہوگی, اتنی سی, اور اس کے اندر 25,000 آنکھیں. اللہ اکبر, یا رب,
صحیح میں. اللہ اکبر کیوں بولتے ہیں؟ اللہ اکبر کا نعرہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل اور غلط کاموں کے لیے یہ موویز میں دکھاتے ہیں. اللہ اکبر مطلب وہ جو کریٹر ہے نا ہمارا، جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. وہ بہت بڑا ہے، وہ سچ میں بہت بڑا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم نماز کی سٹارٹنگ کرتے ہیں نا، تو نماز کی سٹارٹنگ کے ٹائم پہ ہم کرتے ہیں اللہ اکبر. اگر ہم اس کو فیل کر کے بولے نا اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے جس نے ہمیں بنایا، جس نے اتنی ساری مخلوق کو بنایا، جس نے ہمیں ہر چیز مہیا کرائی. آپ سانس لیتے ہو. چلو ہم اپنی باڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنے شریر کے بارے میں. آپ دیکھ لیجئے ہمارا جو دل ہے نا، وہ روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے، وہ بھی بنا کسی ہیلپ کے. دیکھ لو 1,00,000 دفعہ دل دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے. ماشاء اللہ. اور ابھی باری آتی ہے نسوں کی. ماشاء اللہ. اگر ہم ہماری نروز دیکھتے ہیں جو ہمیں گرین گرین دکھتی ہیں یہاں پہ، جو ہماری باڈی میں نروز ہوتی ہیں، اس کی لینتھ کا اندازہ آپ لگائیے کہ اس کی لینتھ کتنی ہوگی. اس کو اگر سیدھا کرا جائے نا، ہماری ساری نسوں کو باہر نکال کے، پوری زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. زمین مطلب پوری ارتھ کے 2.5 چکر. 1,20,000 کلومیٹر. کتنا؟ 1,20,000 کلومیٹر. تم 1 کلومیٹر چل نہیں سکتے ہو. 1,20,000 کلومیٹر کی نسیں اللہ نے ہمارے اندر فٹ کیسے کری؟ ہم تو ایک پانی سے پیدا ہوئے تھے، ایک پانی کے قطرے سے ہم پیدا ہوئے ہیں. ایسٹرونومی کی فیلڈ میں جاؤ، ابھی جو ریسرچ ہو رہی ہے ایسٹرونومی، جو یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں ناسا کے، اور یہ لوگوں نے اتنا کچھ ریسرچ کیا، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا. ناسا نے بھی ڈسکور کیا کہ یہ پوری دنیا میں 250 بلین گیلیکسیز ہیں. ماشاء اللہ. 250 بلین. ماشاء اللہ. 250 بلین. ہم تو ایک میں ہیں. ایک. ہاں. بلین کتنا ہوتا ہے؟ صحیح میں 100 کروڑ کو کہتے ہیں بلین. اور ہر گیلیکسی کے اندر 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں. 300 ارب مطلب 3 بلین سورج ہیں ہر ایک گیلیکسی میں. پہلی تو کتنی گیلیکسی ہیں؟ 250 بلین. اور ایک گیلیکسی میں کتنے سورج ہیں؟ 200 بلین. ہمیں تو صرف ایک ہی سورج دکھتا ہے. ہاں. اور ایک چھوٹی سی پرتھوی ہے ہماری، اور وہ پرتھوی میں ہم اتنے چھوٹے سے انسان، اور ہم اپنے رب کو نہیں پہچان رہے. اتنے اللہ نے، دیکھ لو اللہ کی کون سی نشانیوں کو ٹھکراؤ گے بھائی؟ کون سی؟ اور آپ بول رہے ہو ہم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ اسی وجہ سے کیا ہم نے اسلام قبول. اللہ کی کون سی نعمتوں کا ہم جھٹلائیں، اللہ کا انکار کیسے کر دیں ہم؟ کیسے انکار کر دیں اس رب کا جس نے ہمیں بنایا، جس نے یہ سب بنایا. ابھی باری آتی ہے کہ ہو کریٹڈ گاڈ، ہے نا. لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کون ہے؟ اللہ کو کس نے بنایا؟ بھگوان کو کس نے بنایا؟ ہے نا. آپ کے من میں سوال آتا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اگر کسی نے بھگوان کو بنایا ہے تو وہ پہلی بات تو بھگوان ہے ہی نہیں. وہ گاڈ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کو بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ گاڈ دا کریٹر وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تبھی تو وہ گاڈ ہوا نا، تبھی تو وہ کریٹر ہوا نا. لاجیکل بات ہے. اگر اس کو بنانا پڑ رہا ہے، اگر اس کو محتاج ہے وہ کسی چیز کا، تو وہ کریٹر، تو وہ ہمارا خالق، ہمارا بھگوان، ہمارا گاڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے. اب کیسا ہے نا کہ سب کے گھر میں قرآن ہوتی ہے، ان کے بک شیل میں پڑھی ہوئی ہوتی ہے، پر ان کے وہاں وہ پڑھی ہوئی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے پڑھی ہوئی ہوتی ہے، پر ہم نے پڑھی ہوئی ہے وہ، تب جا کے ہم نے اسلام قبول کرا ہے. ہاں، سمجھ آ رہی ہے میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک ٹانٹ دے رہا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ جو لوگ پہلی بات تو صرف عربی میں پڑھتے ہیں، دوسری بات کہ جو لوگ اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. پہلے جو صرف عربی میں پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے رب نے ان سے کیا کیا فرمایا ہے اور کیا کیا اس کو حکم دیے ہیں، اور اس کی بھلائی کے لیے اس کو حکم دیے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بولتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے قرآن کو پڑھو گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کرنا ہے اس دنیا میں وہ سب بتا دیا. دیکھو آپ کون سی ایسی بک ہوگی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے بھائی بہن سے کیسے سلوک کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کیسے سلوک کرنا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے، بچے کیسے ہوتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں کیسے جینا ہے، کس طرح سے آپ کو لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، کس طرح سے آپ کو لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، مطلب ان کی ہیلپ کرنی ہے اگر وہ غریب ہیں، کس طرح سے آپ کو نرم دلی دکھانی ہے، اور کس طرح سے آپ کو بزنس کرنا ہے لوگوں کے ساتھ.
کس طرح سے آپ کو لوگوں سے انٹرسٹ لے کے کھانا نہیں ہے. جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں نا, قرضہ دیتے ہیں, 1 لاکھ کا قرضہ دیں گے اور 10,000 روپے پر منتھ اس سے انٹرسٹ لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا حرام کہا ہے کہ آپ نے غریبوں سے پیسہ نہیں کھانا ہے. اللہ نے ہمیں بنایا, انسان کو بنایا اور انسان کو کیسے جینا ہے, اس کو کیسے شادی کرنی ہے. آلریڈی اللہ نے ہمارے دل میں عورت کے لیے اور مرد کے لیے, عورت کے دل میں مرد کے لیے اور مرد کے دل میں عورت کے لیے, دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن ڈال دی. ٹھیک ہے, اٹریکشن تو ڈال دی ہے, پر اس کو وہ اٹریکشن کو کس انجام تک لے کے جانا ہے وہ بتا دیا. پھر اس کے بعد بچے کیسے ہوں گے وہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تمہیں اپنی وواہک زندگی, مطلب اپنی جو میرڈ لائف ہے وہ کس طرح سے زندگی بھر گزارنی ہے وہ بھی بتا دیا. ایک انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. بزنس کیسے کرنا ہے اس دنیا میں وہ بھی بتا دیا. صلہ رحمی کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا. کسی کو دھوکہ نہیں دینا, کسی سے غداری نہیں کرنی. اور آپ دیکھ لیجئے, ایک جیسے گیم ہوتی ہے نا, گیم میں جیسے پورے رولز بتائے جاتے ہیں, ویسے یہ دنیا ایک گیم ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بتایا, حکمرانوں مطلب پولیٹیشین جو ہوتے ہیں نا, جو دیش چلاتے ہیں. جیسے ابھی ایک گاؤں ہے, اس کا ایک سرپنچ ہے. ٹھیک ہے, وہ سرپنچ پورے گاؤں کو چلائے گا. ابھی وہ سرپنچ کے پاس پوری پاور ہے چلانے کی, بٹ اس کو گائیڈنس تو ملنی چاہیے نا, تبھی وہ چلائے گا. اس کو رولز پتہ ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ رولز بتا دیے کہ تمہیں بھائی اتنے سارے لوگ کیسے چلانے ہیں, کس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے, کس طرح سے کوئی بھی غریب نہیں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب بتایا بھائی, سب کچھ. پورا پولیٹیشین اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, عوام کو مطلب عام جنتا کو کس طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے وہ بتایا. کس طرح سے پولیٹیشینز خیانت نہیں کر سکتے امانت میں, مطلب لوگوں کا مال ہڑپ نہیں سکتے. غریبوں کا بھلا کرنا ہے, ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, چیٹنگ نہیں کرنی. اور اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی ہے. ڈرایا کس چیز سے؟ توحید. توحید کیا ہے؟ اللہ نے صرف یہی بولا ہے, بس تم زندگی میں کوئی بھی گناہ کر لو پر ایک گناہ مت کرنا, وہ ہے شرک. شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا. 3 بڑی بڑی موشنز سائنس نے ڈسکور کی ہے زمین کی, اور اگر آپ یہ موشنز جانو گے تو آپ اس پہ یقین نہیں کر پاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ یہ چیز کیسے کرتا ہے ہمیں نہیں پتا. زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے لیول پہ گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھومتی ہے. کبھی فیل کیا آپ نے؟ اور دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر. کتنے؟ 30 کلومیٹر. کتنی بڑی بات ہے یہ, 1 سیکنڈ کے اندر. 1 سیکنڈ کے اندر کون سی ایسی گاڑی ہے جو 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر؟ کوئی دیکھی کوئی گاڑی جو انسان نے بنائی ہے؟ ہاں, کوئی سائنٹسٹ نے بنائی ہو ایسی کوئی گاڑی یا ایسی کوئی چیز بنائی ہو کہ بھائی 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. اور یہ جو دھرتی ہے نا, سورج کے ارد گرد گھومتی ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. 30 کلومیٹر ایک سورج کے ارد گرد. ایسے کتنے سورج ہیں؟ 200. میں کیلکولیشن نہیں لگا پائے گا, چھوڑ دے. نہیں لگا پائے گا. گولی کی رفتار ہوتی ہے نا, اس سے 60 گنا زیادہ کی رفتار ہے. ارے بھائی, اس کی وجہ سے ہمارا سال جو ہے 365 اس کی وجہ سے کمپلیٹ ہوتا ہے, جو 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر سورج کے ارد گرد جو دھرتی ہے وہ گھومتی ہے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی سوچا تھا یہ؟ کبھی پتا تھا آپ کو؟ اس سے پہلے پتا تھا؟ ہم نے تو وہ ویڈیو دیکھی ہے نا, کریشن ٹو کریٹر, محمد علی مرزا کی, ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا, مطلب جب ہم ریسرچ کر رہے تھے نا اللہ کے بارے میں, سائنس کے بارے میں, اور ساری بکس کے بارے میں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں. دیکھو اندھ وشواس میں نا ہم بہت تھے. اتنا اندھ وشواس تھا نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. کبھی کوئی الگ ویڈیو میں بات کریں گے اس کے بارے میں, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ ساری چیزوں سے نکل آئے ہیں. سارے دن اللہ کے, ساری راتیں اللہ کی, ہر دن سیم ہے ہمارے لیے, ہر دن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس رب کو پہچانو جس نے آپ کو بنایا, مجھے بنایا اور سب کو بنایا. سب کو. ہم دونوں نے الحمدللہ اپنے کریٹر کو پہچانا, حق بات کو قبول کیا, اور اس کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ ہیں اور اچھی زندگی بتا رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. جتنے بھی میرے بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنے کریٹر کو پہچاننے کی کوشش کریں, بیکاز اس دنیا میں سب سے بڑا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کریٹر کو پہچاننا
اور یہ جاننا کہ اس نے ہمیں اپنی مرضی کے بنا اس دنیا میں کیوں بھیجا اور کس کام کے لیے بھیجا ہے. اور یہ بہت سیریس ٹاپک ہے. اگر تو یہ بات سچ ہوئی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے تو اس پہ پورا یقین ہے الحمدللہ. آخرت کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آخرت پہ یقین ہے. اگر یہ بات سچ ہوئی، کسی کریٹر نے ہم کریشن کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے بھیجا، اور ہم اوبویسلی جب کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کے بعد اس کا رزلٹ آنا ہوتا ہے، اس کی پوچھ تاچھ ہوتی ہے نا. رزلٹ کے بعد اس کو اس کے حساب سے ریوارڈ ملتا ہے یا ڈانٹ پڑتی ہے، رائٹ. تو سیدھی سی بات ہے، اگر یہ چیز ہم پہ اپلائیڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم اس دنیا میں اس ٹیسٹ میں فیل ہو کے اللہ کے حضور، اس گاڈ کے، اس کریٹر کے، دا الٹیمیٹ گاڈ کے حضور اس کے سامنے جائیں گے، پیش ہوں گے، اور اگر ہم فیل ہو گئے، اللہ اکبر، جس اللہ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی اس دنیا میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو. آپ فری کا آکسیجن کھا رہے ہو نا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے. فری کی چیز کی قدر نہیں ہوتی ہے. فری کا آکسیجن، فری کا کلائمیٹ بھی ایک معجزہ ہے. صحیح. کب سردیاں ہو جاتی ہیں، کبھی گرمی ہو جاتی ہے. ابھی میں ان سب چیزوں کے اوپر نا، میں کم سے کم 1-2 گھنٹہ نہیں، پورا دن بول سکتا ہوں، پورا دن بات کر سکتا ہوں میں ان چیزوں پہ. الحمدللہ. اللہ کی کون سی نعمتوں کو میں جھٹلاؤں گا؟ میری کیا اوقات ہے؟ دا کریٹر، دا الٹیمیٹ گاڈ، کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ کون سی کوالٹی کو جھٹلائیں گے آپ؟ اللہ کی سب سے بڑی کوالٹی، گاڈ کی، دا کریٹر کی، کون سی ہے؟ کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس نے ہی سب کچھ بنایا ہے. اور یہی لاجیکل بات ہوتی ہے. اس کو ہم گاڈ اور بھگوان اسی لیے بولیں گے نا، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہی سب بنایا. تو سیدھی سی بات ہے، ریلیجن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے صرف ایک چیز پہ فوکس کرو کہ کون ہے وہ رب. اگر آپ نے جس دن اس ریسرچ کر کے اس رب کو پہچان لیا، تو آپ خود چوائس کر سکتے ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس دنیا میں. سمپل سی بات ہے. ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، صرف اتنا ہی بولیں گے. یہ ہمارا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہے ہیں، بیکاز بہت سارے لوگ سوال اٹھاتے ہیں، وہ ہم نے شیئر کیا ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں میں. آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا. بالکل. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.